اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، جب یہ آدمی اللہ کے قرآن سے انکار کرتا ہے، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے۔ یہ تو حدیث کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کریم کے کسی بات سے آدمی انکار کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے۔ ختم اللہ کا یہی معنی ہے، آہستہ آہستہ دل کا شیشہ خراب ہونے لگتا ہے۔ ایک قرآن کے حکم سے روگردانی کی، قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کے اوپر عمل کرنا اور ایمان لانا شروع کیا، قرآن کی بات کو پیچھے، بخاری صاحب کی بات کو آگے کیا، قرآن کی بات کو پیچھے، مسلم کی بات کو آگے کیا، قرآن کو پیچھے، امام ابو حنیفہ کی بات کو آگے کیا، قرآن کو پیچھے والدین کو آگے لگایا، قرآن کو پیچھے بیوی بچوں کو آگے لگایا، تو اس سے آہستہ آہستہ اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شیشہ جب پہلے دن ہم لاتے ہیں تو اس میں صاف و شفاف چہرہ نظر آتا ہے، پھر جب وقت گزرتا ہے، پانی اس پر ٹپکتے ہیں، اولے اس پر برستے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کا وہ صاف ہونا آئندہ آہستہ آہستہ گدلے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد وہ شیشہ اتنا گدلا ہو جاتا ہے کہ اس شیشے میں چہرہ تو کیا، سانڈ اور بھینس بھی نظر نہیں آتی، وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومن کا دل ہے، جب یہ پہلے مسلمان با ایمان ہوتا ہے تو اس کا شیشہ صاف ہوتا ہے، قرآن کی بات اس پر اثر کرتی ہے، آیت اس پر اثر کرتی ہے، قرآن کی بات اور سرکار کی بات سامنے آتی ہے تو یہ سرکار کو پیچھے لگا دیتا ہے، والدین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بات کو سامنے کرتا ہے۔ لیکن جب یہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے۔ ہم اور آپ لوگ بہت ساری باتوں میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ کہیں کہ میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، اپنے بیوی کا ایک ہاتھ یا چہرہ مجھے دکھاؤ، آپ شرماتے ہیں، نہیں دکھائیں گے آپ۔ کروڑ روپے دینے کے باوجود اس آدمی کے ساتھ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ بھئی تم نے یہ بات کیسی کی کہ 1 کروڑ دے دوں گا اور بیوی کا چہرہ یا ہاتھ مجھے دکھا دو، آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے پشاور اور آپ کے لاہور اور آپ کے کراچی میں بعض جگہ بہت بڑے بڑے اڈے لگے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، وہ تو 5,000 اور 2,000 پر اپنے بہن اور ماں کو فروخت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم بھی اسی طرح انسان ہو، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے، تمہیں غصہ آتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی 1 کروڑ لے لو، بیوی کا ہاتھ دکھا دو، تم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ وہ لاہور اور پشاور اور کراچی والے کو اگر کوئی کہتا ہے کہ 2,000 روپیہ لے دو تو وہ پوری بہن اور ماں سب کو فروخت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تمہارا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے، تمہاری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی تو 2 آنکھیں ہیں، تمہارے اندر غصہ ہے، اس کے اندر بھی ہے، تمہارے اندر دماغ ہے، اس کے اندر بھی ہے، تم بھی پٹھان ہو، وہ بھی پٹھان ہے، تم بھی خود کو غیرتی کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی رب نے پیدا کیا، تجھے بھی رب نے پیدا کیا۔ فرق کیا ہے؟
فرق صرف یہ ہے کہ وہ کرتے کرتے گدلا ہو گیا ہے، اس کی غیرت پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کے غصے پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کے حیا پہ پردے پڑ گئے ہیں، اس کی حیا کا جو نظام ہے وہ گدلا ہو گیا ہے، اس کی غیرت کا جو نظام ہے وہ سست ہو گیا ہے۔ ٹھیک مسلمان بھی اسی طرح ہے، جب یہ مومن پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، انکار بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں اللہ نے کامل ان کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح کے نشو و نما کے لیے انسان کے اندر کیلشیم پورا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کولیسٹرول کامل ہوتا ہے جتنا ضروری ہے، ٹرائی گلیسرائڈ اتنا ہوتا ہے جس پہ اس کی زندگی ہوتی ہے، فولک ایسڈ اتنا ہی ہوتا ہے جو اس کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ مجھے دنیا میں وہ چیز دکھا دو جو اس میں نہ ہو، سب کچھ اس میں کافی ہوتا ہے، مگر زندگی گزرتے گزرتے غلط کام کرتے کرتے اپنے جسم کو ناروا طریقے سے استعمال کرتے کرتے کبھی اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کبھی اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس کے کیلشیم میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ سارے اس کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ایک دن ہوتا ہے کہ وہ اندھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنا کردار ہے اس کا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے ایک مسلمان کو جب فطرت پہ پیدا کیا سب کچھ اس میں کامل تھا، مگر والدین، مگر معاشرے کے اندر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، پنجپیری ہے، فلانا ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، یہ پیر ہے، یہ مفتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جنت والا ہے، جہنم والا ہے، اس کی ماننی ہے، اس کی نہیں ماننی ہے، یہ بہت بڑا ولی ہے، یہ با کردار ہے، یہ بد کردار ہے، اس کے سارے سسٹم کو گدلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو غلط دیکھتا ہے، بولتا ہے تو غلط بولتا ہے، ایمان لاتا ہے تو غلط لاتا ہے، یقین کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ساری چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے رب نے ختم اللہ کے ساتھ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کمزوریوں کی وجہ سے، ان کے اعمال اور کردار کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔